جادو دے زور ہوتے
اپنی حکومت جیڑی ہے چلائی ہے اور وہ جادو دے زور تے فرشتیاں کو جنہ کو کام لیندے سن اور اپنی حکومت چلاتے سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد فرمایا کہ اللہ پاک فرمایا وما کفر سلیمان، یعنی کہ جڑے سلیمان علیہ السلام نو انہاں کفر نہیں کیتا، انہاں جادو نہیں سیکھیا، بلکہ اے شیطانی عمل نو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نال کے ارشاد فرمایا ولکن الشیاطین، اللہ پاک فرمایا کہ اے اس وقت دے شیطان لوگ آئے وہ کافر ہوئے، اس وقت دے شیطان سن، شیطان صرف لوگ جڑے کافر ہوئے انہاں کے کیتا، انہاں کفر اے کیتا یعلمون الناس السحر، کہ انہاں بنیا جادو سکھیا۔ اللہ پاک نے پورا واقعہ ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں سن، بلکہ کافر تے وہ لوگ سن کہ جنہاں شیطان کا پیچھے کیتا، شیطان دے شاگرد بنے اور انہاں او جادو دا عمل سیکھن دی کوشش کی۔ اچھا کنہ کو جادو دا عمل سیکھن دی کوشش کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما انزل علی الملکین، کہ اللہ پاک فرمایا کہ میں جڑے دو جڑے بھیجے گئے، دو فرشتے جڑے بھیجے گئے، کتنے بھیجے گئے؟ اللہ پاک ارشاد فرما بابل، بابل شہر دے اندر انہاں فرشتیاں دا نام سی ہاروت و ماروت، کہ اللہ پاک فرمایا کہ انہاں لوگاں انہاں فرشتیاں دے کولوں جادو سیکھن دی کوشش کی کہ جڑے دو فرشتے بابل شہر دے اندر ہاروت اور ماروت اترے، انہاں کولوں انہاں جادو سیکھن دی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہاروت اور ماروت جڑے نا اے نہیں سے کہ جادو ایویں سکھا دیتے سن بنیا نا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی برات دا اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرمایا وما یعلمان من احد، فرمایا کہ وہ اتنے تک کسی نے جادو نہ سکھائے تھے، اتنے تک کسی نے جادو سکھن دا نہیں کہتے سن، جتنے تک کہ وہ انہاں لوگوں ہر ایک بندے کو کہہ دینا ہے، کی کہہ دینا ہے؟ اللہ پاک فرمایا حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ فرشتے جڑے وہ دستے آئے کہ اسی تے زمین دے اوتے نری تہاڈی آزمائش واسطے آئے، اسی زمین دے اوتے نری تہاڈی آزمائش تے آیا، لہذا تسو اے جادو نہ سکو کہ جادو سیکھ کے تسی اپنے آپ کو کفر دے وچ نہ پاؤ۔ فیتعلمون منہما، مگر اس کے باوجود جڑے لوگ انہاں نو مجبور کر دے، انہاں دے پیچھے پے دے کہ سانو جادو سکھاؤ، وہ پھر کی کردے؟ وہ پھر جادو انہاں نو سکھا دے۔ پہلے انہاں دس دے کہ تسی جدوں جادو سیکھنا نا تے تہاڈا ایمان دے وچ کوئی حصہ نہیں رہ جانا، تسی کافر ہو جانا، یا تسی جادو جدوں کسی تے کرنا تسی کافر ہو جانا۔ اے فرشتے کو انہاں گل دستے، مگر جدوں اس کے باوجود وہ اے سکھن دے واسطے بضد ہوندے تے پھر کی ہوتا؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، بین المرء وزوجہ، تے پھر کی ہوتا کہ فرشتے انہاں پھر سکھا دیتے، وہ فرشتے کو کہڑا علم سیکھتے؟ وہ علم اے سیکھتے کہ میاں تے بیوی دے درمیان دے وچ جادو ٹونے کر کے انہاں نے ایک دوسرے تو جدا کر دینا، انہاں دے وچ لڑائیاں پوا دینا، اے علم ہو سکتے۔ اتنے آ کے اللہ پاک نے بڑی ایک اور پیاری گل ارشاد فرمائی، اللہ فرمایا وما هم بالضارین، کہ لوگ کسی نقصان دے سکتے نہیں، کہ جادو دے نال کسی نو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، جدوں تک اللہ فرمایا کہ میرا حکم نہیں ہوتا، جدوں تک میں نے یہ چیز منظور نہیں ہوتی، کوئی جتنا بڑا جادوگر مرضی ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پاک پھر اس کو اگلے نال ہی جوش دے وچ ارشاد فرمایا
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضِرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا کہ جو جادو سیکھ دینا، جڑا جادو سیکھ دینا، اس جادو سیکھ کے وہ اپنے واسطے اپنا نقصان ہی کریں دے، کوئی نفع والی گل نہیں کریں دے۔ کیوں نقصان کر دے کہ وہ اپنا ایمان خراب کر دے۔ جادو کرنے والا بھی کافر، جادو کروانے والا بھی کافر، کہ اللہ پاک ارشاد فرما دیتا ہے کہ جیڑا اے کام کرتے ہیں حقیقت وچ اپنا نقصان کرے دے، اے کوئی نفع نہیں کر دے۔ کیویں نہیں کر دے؟ اللہ پاک نال ہی پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اللہ پاک فرماتا کہ انہاں جیڑا سودا اے کیتا، بے شک انہاں اس گل دا پتہ ہے کہ انہاں اے جیڑا سودا کیتا، کیڑا سودا کیتا؟ فرمایا مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ انہاں ظالماں کی کیتا، انہاں آخرت دے بدلے دنیا میں کیا کہ اپنی آخرت تباہ کر لی، کافر ہو گئے اور جنت تو معلوم ہو گئے، ہمیشہ دے واسطے دوزخ دے وچ اپنا مقام بنایا۔ اللہ پاک فرمایا کہ انہاں جڑا اے کام کیتا، انہاں نے اس چیز دا علم ہا، اس دے باوجود انہاں کام کیتا کہ اللہ پاک فرمایا کہ انہاں کتنا بھڑا سودا کیتا کہ انہاں آخرت دے بدلے دنیا ترجیح دی۔ اور پھر اللہ پاک اس کو اگلی آیت دے وچ ارشاد فرمایا وَلَبِئْسَ، اس آیت جز دے وچ ارشاد فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تے اللہ پاک فرمایا کہ بے شک کتنی بھڑی شے کہ جنہاں اپنی جان دے بدلے، جنہاں اپنی جان بیچ کے کفر خریدیا، جادو سیکھیا، اپنی جان بیچ کے، کہ اللہ پاک فرمایا کہ بڑے گھاٹے کا سودا کیتا کہ لو کانوا یعلمون، کہ کسی طرح انہاں نے اس چیز کا علم ہوتا کہ اسی جڑا سودا کیتا اسی بڑا گھاٹے کا سودا کیتا، اس سودے دے وچ کوئی فائدہ نہیں۔ پیاریو، قرآن مجید دی سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 102، اس کا ترجمہ میں کوشش کی تواڈے اگے بیان کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید دے وچ جدوں اے گل ارشاد فرما دیتی، اللہ تبارک و تعالی ایک واضح لائن جڑی ہے وہ ارشاد فرما دیتی کہ جادو جڑا اے او عمل ہے کہ جڑا کرن دے نال بندہ اپنے ایمان تو ہاتھ دھو گا۔ اسی چیز نو اللہ تبارک تعالی قرآن مجید دے وچ پھر بڑا ایک واقعہ بیان فرمایا سورۃ الاعراف دے وچ جا کے 113 تو لے کے 122 نمبر آیت تا آیتاں اللہ پاک قرآن مجید دے وچ جادوگر دے بارے بتائیاں۔ اے او واقعہ بیان فرمایا جڑا موسیٰ علیہ السلام دا جادوگر دے نال مقابلہ ہویا سی، اور اس پورے واقعے دے اندر آخر تے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ وہ جڑا بھی واقعہ ہویا سی اس دے وچ ذلت تے رسوائی جڑی آئی وہ جادوگر دے مقدر ہوئی سی، ذلت تے رسوائی جادوگر دے مقدر وچ ہوئی سی، اور انہاں موسیٰ علیہ السلام کو بڑا بھیڑی شکل سکھائی سی۔ اللہ پاک اے واقعہ بھی بیان فرما کے اپنے بندے نوں اس چیز نے فرمایا کہ جادو جڑا ہے اتنا خبیث عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اس عمل تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیارے ہویا کس طرح؟ جدو سلیمان علیہ السلام دا زمانہ سی، اس وقت اے واقعہ ہویا جادو والا، اور لوگ جڑے سن وہ جادو سیکھن دے وچ مشغول ہو گئے۔ اور کیویں مشغول ہوئے؟ جدو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلیا نا کہ لوگ جادو سیکھ کے ایک دوجے دے گھر تباہ کر دیں، ایک دوجے دے گھر دے وچ لڑائیاں پاندیاں، دشمنیاں نبھائیں دیں، ایک دوجے تے ظلم کر دیں۔ جدو سلیمان علیہ السلام نے اس چیز کا پتہ چلا نا کہ آپ کے کیتا، آپ جتنیاں جادو والی کتاباں یا وہ ساریاں منگوا کے اکٹھیاں کرا کے نا اپنی کرسی دے نیچے دفن کر چھڑیا۔ جدو کرسی دے تھلے دفن کر دیا، جادو والے معاملات ایک وقت تے رک گئے۔ جدو سلیمان علیہ السلام اس دنیا تو پردہ فرمایا، شیطان جڑا ہے، جڑے شیطان آئے انہیں کہہ دیتا، وہ جڑی سلیمان علیہ السلام دی کرسی دے تھلے جادو دیا کتاباں دبی ہوئی آئی نا، وہ کڑ کے لوگاں نے آخیا کہ
کتابوں کے زور پہ اپنا سلطنت کرتے آئے. بنی اسرائیل کے نیک لوگ جڑے آئے جن علماء کرام آئے انہوں نے اس چیز کا انکار کیا. انہوں نے کہ ایسی کوئی گل نہیں, مگر اس وقت کے جڑے جاہل لوگ آئے, جڑے جاہل لوگ آئے جنہاں کا علم کے نال کوئی واسطہ نہ, انہاں لوگاں سمجھا کہ نہیں اے جھوٹ بولتے پے علماء کرام سارے, بلکہ اے جڑے سلیمان علیہ السلام ہے واقعی انہاں جنہاں کا جادو تو کوئی بڑی چنگی شے آئی کہ جڑا سکھ کے سلیمان علیہ السلام اے سلطنت کی تھی, حکومت کی تھی, لہذا اس وقت کے بندیاں جہلا بندیاں اے جادو سیکھنا شروع کر دیتا. اور جدو اے معاملہ چلتا آیا, جدو میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے کہ اللہ پاک نے اپنے سونے نبی اتنے قرآن مجید کی آیات نازل کر کے سلیمان علیہ السلام نے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر نہ ہے بلکہ وہ اللہ نے نبی آئے, اور اس کو اظہار فرما دیتا. پتہ چلیا کہ اللہ کے نیک لوگاں ہوتے جڑی بندے تہمت لیتے جڑے بہتان لیتے ہیں انہاں نے دور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اسی طرح ہاروت اور ماروت کے بارے بڑے عجیب و غریب قسم کے قصے جڑے لوگوں کے اندر مشہور ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے قصے اتنے غلط لوگ کے پاس جو بات اے قصے بیان کر کے لوگوں اپنے ایمان کا پتہ پایا تھا, کیونکہ فرشتے جڑے وہ گناہ تو معصوم نو تے لوگ کہتے ہیں کہ جو فرشتے سان کو ازمائش ہے سان انہاں نال اے ہویا, مگر ایسی نہیں گل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں فرشتیاں کو قرآن مجید میں دس دیتا کہ میں فرشتے بھیجے ہے تہاڈی ازمائش واسطے. اللہ پاک فرشتے جڑے آئے بھیجے سان بندیاں دی ازمائش واسطے, اور اگر وہ فرشتے جڑے آئے وہ لوگاں جادو سکھاتے بھی آئے تو وہ اللہ دے حکم سے سکھاتے آئے, کیونکہ بندیاں دی اس ازمائش آئی کہ بندے اگر جڑے عقل مند ہون گے سیانے ہون گے وہ جادو جہاں بھڑا کام نہیں سیکھن گے, اور جڑے جہل لوگ ہون گے وہ جدوں نہ فرشتے کہہ گیا اللہ فرمایا کہ سکھا دینا, اور گویا وہ سیکھن گے تو پھر کی ہوئے گا اپنے پیراں تے ٹور کے سیدھا دوزخ دے وچ چلے جا سکتے. فرشتیاں دی معصومیت کے بارے اللہ پاک قرآن مجید دی سورۃ تحریم دی 6 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اے وہی کرتے جڑا اللہ انہاں کو حکم فرماتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النحل دی آیت نمبر 49 اور 50 دے وچ بھی اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ فرشتے جڑے وہ غرور نہیں کرتے, وہ اپنے اوتے رب دا خوف کرتے اور اے وہی کریں گے کہ جڑا اللہ انہاں کو حکم دیتا. پتہ چلا کہ فرشتیاں اگر اس وقت لوگوں جادو سکھایا سی کہ اللہ کے حکم نال سکھایا سی تاکہ بندیاں دی ازمائش نہیں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جدو ہے ساریاں آیتیں ارشاد فرمائیاں اور اس کو منع کیتا ہے کہ جادو نہ سے کہ اس اتے سانو کچھ معاملات جڑے انہاں دا پتہ چلیا. اتنے 3 مسئلے جڑے وہ یاد رکھنا ہے. پہلے مسئلہ کہ جڑا جادو بندہ کرتا وہ کافر ہو جاتا, جڑا جادو کرتا وہ بھی کافر ہو جاتا, اور شریعت جڑی ہے اس سزا رکھی ہے کہ جڑا جادو کرن والا ہے یا جادو کروان والا ثابت ہو جاوے کہ فرمایا کہ انہاں دا حکم ہے کہ انہاں قتل کر دیتا ہو جاؤ. ایک بندہ جادو کرتا اور دوسرا کرواتا, اے کروان تو بعد اگر بندہ جڑا ہے اس کو کوئی نقصان ہوتا, اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, وہ کے اندر کوئی پریشانی بڑھتی ہے, تو فرمایا کہ اس بندے ہوتے ڈاکو دا حکم لگسی تے ڈاکو دی سزا جڑی ہے شریعت کے مطابق وہ بھی قتل لکھی ہے کہ جادو کرن والا بھی جڑا وہ بھی واجب القتل ہے, جادو کروان والا جڑا وہ بھی واجب القتل ہے. اور پھر اے وہ چیز ہے اگر میں کہاں کہ بدقسمتی دے نال اس معاملے دے وچ جادو کرن اور کروان دے وچ جڑی لیڈیز ہوندیاں وہ بہت زیادہ عورتاں جڑی ملوث ہوندیاں. اس طرح دے جادو ٹوڑیاں دے بارے مختلف لوگوں کو جا کے اے جادو ٹوڑے والے معاملات کروا دیا. حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام نے کولوں سنیا کہ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جڑے
اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جڑے نا وہ رات کا ایک ٹائم آتا، رات کی ایک گھڑی ہوتی کہ وہ اپنے رات کی گھڑی کے وچ اپنے گھر والے جگہ دے سن، اپنے گھر والے جگہ دے سن، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے داؤد دی اولاد اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ اے وہ وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جادوگر جڑے انہاں تو علاوہ اور ٹیسٹ ظالم جڑا رہتا ہے انہاں تو علاوہ اللہ پاک ہر بندے کی مغفرت فرما دیتا کہ اس کو عبادت کر لو۔ اے داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر میں رہنے سن۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جڑا وہ ایک تعلیم دیتی، ارشاد فرمایا کہ بندہ جڑا شراب دا عادی ہے اور جڑا بندہ جادو تے یقین رکھتا، جادو کرتا ہے کرواتا، اے بندے جڑے اے جنت دے وچ داخل نہ ہون گے، اے جنت دے وچ نہیں جان گے۔ اور پھر اس تو اگے اتنے سزاواں اسلام دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا۔ اگے جا کے جس طرح میں پیچھے پڑھیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جادو جڑا ہے لوگ جادو کریں گے، مگر اس کے نال ارشاد فرمایا کہ اس کے نال جڑا ارشاد فرمایا وہ اے فرمایا کہ جڑے لوگ جادو کرتے یا کر رہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، اور اگر اے اس چیز کو توبہ نہیں کرتے تو یقیناً انہاں لوگاں جہنم دے وچ جانا۔ پیارو اے او کام ہے کہ جس اُتے سانوں جڑا خود نوں بھی بچنا چاہیدا تے دوسرے لوگوں نوں بچانا چاہیدا۔ جادو جڑا ہے آقا علیہ السلام کی ہویا، ایک یہودی جڑا سی اس جادو کیتا، آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک تے یا جسم تے اس اثرات ہوئے نا کہ آقا علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ لگ گیا کہ میرے اوپر جادو ہوا۔ اسی دوران جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے کے آئے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جادو ہوا اور فلانا کنواں جڑا اس خوہ دے اندر ایک پتلا بنایا گیا اور اس پتلے دے اندر سوئیاں وغیرہ پڑ کے جڑا وہ دفن بھی دیے گئی ہیں تے نال جبرائیل علیہ السلام جڑے وہ قرآن مجید دیاں دو سورتاں جڑیاں لے کے آئے، قرآن مجید دیاں آخری دو سورتاں سورۃ فلق تے سورۃ ناس، اے آخری دو سورتاں آقا علیہ السلام نے نازل ہوئیاں، اور پھر آقا علیہ السلام نے مولا علی حضور کو بھیجا کہ تسی جاؤ اس خوہ دے اندروں جاؤ اور اس خوہ دے اندروں وہ جڑا تعویذ والا گنڈا بنیا انہوں نکال کے لے آؤ۔ جب نکال کے لے آؤ فرمایا کہ ایک آیت قرآن کی پڑھ دے بندے ہوتے وہ 11 گنڈا لگی ہوئی ہیں، کتنیاں 11 گنڈا لگی ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ ایک قرآن مجید کی آیت پڑھ دے جاؤ کہ مولا علی حضور ایک آیت پڑھ دے جا رہے سن اور وہ 11 گنڈا جڑی وہ کھل گئی۔ اے آقا علیہ السلام نے پہلے دور دے وچ بھی جادو ہوتا ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا سی، اب ہوتا بھی سی کہ ہر گھر کے اندر با عمل لوگ آئے۔ صحابہ کرام کا دور سی ہوتے نماز ہی نماز آئی، اللہ دے ذکر ہر دن تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر اتنے زیادہ عمل ہوتے سن، نمازی پرہیزگار گھر ہوتے سن، انہاں گھراں ہوتے جادو جڑا اتنا جلدی اثر نہ کرتا۔ اج تے جڑا معاملہ چل رہا ہر گھر دے نال مسائل کئی جادو کرن والے تے کئی بیچارے جادو دی وجہ تو پریشان ہیں، ہر گھر دے نال تقریباً جادو دے معاملات اور اے کیوں اثر بھج کے ہونا پتہ نہیں زیادہ ہوتے، نہ کوئی قوم دوبارہ نماز پڑھا قرآن مجید کی تلاوت وہ کوئی نہیں ہوتی۔ جس گھر کے اندر بد عملی ہوئے گی، جہالت ہوئے گی، اور صاحب جڑا شیطانی قوت بڑا جلدی اپنا سرکار لینی ہے، اور اس کا جڑا اے سب تو بڑی وجہ کہ لوگ بیچارے جڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہونے کے بعد مختلف انہاں لوگوں کو بھیجن جڑے جادوگر ہیں اور انہاں جا کے جدوں دیکھتے وہ کہتے جی گاڑی کا جادو ہویا، ہاں جی جادو کیوں سی تسی 10,000 روپیہ دے 20,000 دے 50,000 دے اے دے کے، اور پھر ساڑیاں عورتاں جڑیاں زیادہ تر اے بیچاریاں جڑیاں انہاں لوگوں کو جادیاں بہت زیادہ کھاتی ہیں بہت زیادہ، کہ جدوں اے جا کے پھر انہیں پیسے بھی دینے اپنے اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ اسی جادو جڑا کروا رہی ہیں، فلانا گھر ذلیل ہو ایسی فلانے گھر پریشانیاں آ سن، دکھ آ سن، تکلیف آ سن،
اللہ پاک قرآن مجید کی سورت بقرہ دی آیت نمبر 102 دے وچ ارشاد فرما دیتا کہ اتنے تک جادو دا اثر نہیں ہو سکتا جتنے تک اللہ نہ چاہے، جتنے تک اللہ نہ چاہے اتنے تک جادو دا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور اس چیز کو بڑا کلیئر فرما دیتا کہ جادو کرن والا جڑا وہ بھی جہنمی ہے اور جس جادو کروایا وہ بھی جہنمی ہے، انہاں دوواں دوزخ دے وچ جانا۔ اس تو بچن دا طریقہ، جادو تے بچن دا طریقہ کیا اتنا تے بیان سے قرآن تے بھی سن لیا، حدیث بھی سن لیا، اور جڑا ایک دور چل رہا ہے اس دور کے اندر اتنی بڑی بیماری ہوتی ہے، اس سے بچن کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ شریعت کوئی ایسا کام نہیں رکھا، کوئی ایسا کام نہیں چھوڑیا کہ اگر کوئی چیز پکڑی ہے تو دا حل نہ دسو گے، اس دا حل نہ دسو گے۔ میں اس کے 3 طریقے جڑے تھانوں انشاءاللہ عرض کر دینا اور انہاں 3 طریقوں کو اپنا کے اپنے آپ کو اس چیز تو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب ایویں لوگوں کو محفوظ کرے کہ جڑے جادو کرتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں، کیونکہ دوئے جہنمی کہ اللہ ایویں شیطان لوگوں کو ساڈے سارے دی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کیے کسی دے اگر اثرات ہو رہے ہیں اس طرح دے کہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کیش ہے لا الہ الا اللہ 101 بار، لا الہ الا اللہ 101 بار لکھ کے ٹھیک ہے وہ ایک کاغذ اتنے دم کر دیو۔ اگر وہ جب پڑھیا لکھیا کہ پڑھ کے جڑا بندے کے شاگرد بن اس تے بھی دم کر دیو اور دم کر کے اس نو پانی اتنے وہ کاغذ جڑا پانی کے بھی بوتل جتنے بوتل کا بھی رکھ لیتا پانی پا لیتا اور وہ پانی جڑا اس بندے کو پلا دے۔ انشاءاللہ اس وظیفے دے تے عمل کرنے کے بعد اللہ دی رحمت دے بعد اس بندے اوپر جڑا جادو ہوئے گا اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بڑا سوکھا جہا ہے، کوشش کر کے جنہاں نے گھر کوئی ایسے مسائل ہیں اس تے کوشش کر کے جڑا اے عمل کر لو تاکہ اس کو اللہ پاک صاحب اس کو بچا لو۔ اس کی دوسری چیز آج کل ہے بڑی عام کی بات ہے کہ ہر گھر جڑا اس تے جادو ہوتا بھی نہیں، ہر گھر تے جادو ہوتا بھی نہیں، ہر کوئی کرواتا بھی نہیں۔ اگے یہ معاملات ہوتے ہیں جن تے شک پیا نہ ہو فلانے گھر میرے تے جو جادو کرا چھڑے گا، فلانی عورت میرے تے جادو کرا چھڑے گا، اس جادو کرا دیتا جو میرا گھر تباہ ہو جائے، میرے ڈنگر مار جائے، میرا یہ ہو جائے، میرے اولاد مار جائے، میری اولاد ختم ہو جائے، میرا گھر تباہ ہو جائے، میرا کاروبار تباہ ہو جائے۔ وہ بھائی جادو ہونا ضرور ہے مگر ایسی گل نہیں کہ ہر کام ہی جادو نال اسی جوڑ دے۔ نماز اسی نیڑے نہیں جانا، جب نماز کے نیڑے نہیں جانا اسی کہ اس گھر کے وچ رحمت کدوں آنی ہے، اس گھر کے وچ برکتاں کدوں آنی ہے؟ اسی پہلے اپنی مرضی تھلوں بھی تھوڑا جھاڑو دے دے لگے نا، اسی اپنی مرضی تھلوں بھی تھوڑی اوکھر مار دے لئیے، اسی کچھ اپنے کام ہی تے ایسے کر لئیے کہ جڑے کر کے پھر اسی اللہ کی بارگاہ میں جھکے کہ یا اللہ اسی کر دے تے پے ہو بھڑے چنگے، اس کے باوجود ہے پریشانی یا اللہ ساری پریشانی۔ دوسرا طریقہ میں دس دینا مختصر وقت ختم ہونا بیان کا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ سر تو لے کے پیر دے نواں تک، سر تو لے کے پیر دے نواں تک آسمانی رنگ دے 11 سوتی دھاگے لے لو۔ نلکی بل رہتی ہے سوتی ہوئے وہ جو پلاسٹک وغیرہ دی امیزش نہ ہوئے، خالص سوتر ہوئے، 11 دھاگے لے لو، آسمانی رنگ دے دھاگے ہوئے۔ نلکیاں ملتی ہیں بہت مشکل ملتی ہیں، پیور سوتی دھاگے دیاں اکثر پلاسٹک مکس ہوگا، ٹھیک ہے وہ لے لو 11 دھاگے، سر دے متھے تو لے کے یہ سر تو لے کے پیرا دیا انگوٹھے تک 11 دھاگے لے لو۔ انہاں 11 دھاگے لے کے انہاں ایک دفعہ دوریا کرو، ایک طے ہو گئی، دوبارہ بعد دوریا کرو، 2 طے ہو گئی، 2 طے کر کے نہ تے اس نے ایک متھی ہوتے ڈھلی جائی گاڑ مارا، گاڑ کی وجہ مارنی ہے ڈھلی جائی۔ قرآن مجید کی سورت فلق جڑی وہ ایک واری پڑھ کے وہ جو ڈھلی گاڑ ہے نا اس نے پھوک مارنی اور پھوک مارنے کا فور اس گاڑ کو ٹیک کر دے۔
سر تو لے کے پیروں کے ناخنا کر دو ایک سوتی رکھ کے 11 دھاگے کچنے ایک باری انہوں دوریا کرنا دوسری باری بعد دوریا کرنا اور اوتے ایک مت تے بلی جی گاڑ مارنی ہے اور قرآن مجید کی سورت فلق پڑھ کے اس کے پھونک دینا اور جب پھونکنا لگا فوراً اس گاڑ کو زور نہ چھیڑ کے ٹائٹ کر دینا اس طرح اس دھاگے تے 11 دفعہ سورت فلق پڑھ کے 11 گھنٹے مارنی ہے ایک سورت فلق ایک دفعہ پڑھی ایک گاڑ ماری دوسری دفعہ دوسری تیسری اس طرح کر کے 11 کو مار کے اس تو بعد کیا کرنا اس دھاگے جڑا انگار بھگ دے پہ ہونا وہ نہ انگاریاں کو دے سکتے ہیں اگر بدبو آئی تو ادھا مطلب میں جادو ہوا جتنے تک وہ بدبو ختم نہیں ہوتی ہے عمل کر دے رہا ایک ہوتا دھاگے دا اپنا دعا وہ دی اپنی بدبو اور جڑا اے ہوتا ہے بڑی گندی جی بدبو ہوتی ہے اس چیز کہ جس ٹائم وہ ختم ہو جائے گی اس وقت جادو دا عمل جڑا ختم ہو جائے گا اور آخری جو چیز دستا حسار ہے سنت تو ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام حسار فرماتے سن صحابہ کرام کو تربیت دیتے سن کہ جب اسی صبح تے شام سورج نکلنے تو پہلے ٹھیک ہے کہ پیشی دعا تو شام کی اذان نہ کرو ہاتھ اپنے منہ کے سامنے رکھ لینے ہاتھ دھوئے دعا ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے ایک دفعہ سورۃ فلق پڑھنی ہے ایک دفعہ سورۃ ناس پڑھنی ہے ترے سورتیں قرآن کی آخری پڑھ کے نہ ہاتھ ہوتے پھوک مار دینا پھوک مار کے سب تو پہلے اپنے چہرے ہوتے ہاتھ پھیرنا اس تو بعد اپنے سر تے کر کے پورے جسم کے پہلے اگلے حصے تے پھر جو جسم دے پچھلے حصے تے جتنے جتنے ہاتھ پہنچتا وہ تو تک ہاتھ پھیر کے کوشش کرو کہ کان کے اندر بھی پھیر دو کان کے پیچھے بھی مطلب جتوں تک ہاتھ پہنچتا نہ وہ نہ ساری جگہ تے ہاتھ پھیر رہو ایک باری ہو گیا دوسری باری باقی کا عمل کرنا ہاتھ سامنے کر کے سورۃ اخلاص فلق ناس پڑھ کے ہاتھ ہوتے جڑا دم کر کے منہ مار کے چہرے تے پھیر کے پھر سر تو لے کے پیروں تک پورے جسم ہوتے اے ترے باری عمل جڑا بندہ باقاعدگی دے نال کردا روزانہ آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمائی ہے اس بندے تے کبھی جادو انشاءاللہ اثر نہیں کرے جادو کرنا لے کر دے رہا مگر اس سے ساڈا عمل ہوئے گا تو انشاءاللہ وہ اثر نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی سانو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور وہ لوگ یہ کوئی بھی ملوث جڑا جادو کرتا جادو کرواتا اپنی آخرت تباہ نہ کرو کسی کا کچھ بھی نہیں پتا بگاڑ سکتا جتنے تک میرے رب نے منظور نہیں ہوتا کہ اس نکے جی گل کے پیچھے اپنا ایمان تباہ کر لیں جو کافر ہو جاتے ہو جاتے اے دنیا کی زندگی کتنی ہے 40 سال 50 سال 60 70 80 100 سال جی ایسی مرنا تے ہے نا قبر وچ جانا رب نو بھی تو منہ کھانا اتنے زندگی کے وچ جادو کر کے کسی کو تھوڑا خوار کرنا سو تکلیف دے رہا سو تکلیف تو اتنی پہنچی جتنی رب کو منظور ہونی اس تو زیادہ کوئی پہنچا نہیں سکتا اور بھائی اپنے آپ کو کفر کر کے کافر کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا حقدار کیوں بنانے واسطے آج جڑی اگ دنیا دی اے سارے کو تھوڑی جی برداشت نہیں ہوتی اے کتنی اگوں وچوں تو گزر کے آئی جڑی جہنم دی جا گئی اللہ پاک صاحب اس کو معاف فرمائے اور جڑا اگر کوئی ایسا عمل کرتا دسنا تو کہڑی لوڑ ہوتی اپنے سچے دل کے نال اپنے دل کی توبہ کر رہے کہ یا اللہ میں اپنے اس عمل کو توبہ کرتا اور میں ہن تک جو کیتا یا اللہ میں نے معاف کر دے آئندہ میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرتا دوبارہ کلمہ پڑھے گا اس کے نال جڑا جادو کرتا یا کر رہتا وہ نکاح ٹوٹ رہتا وہ طرف ایمان تو رہتا گیا تو سارے کام ختم ہو گئے نہ بیوی ہے شادی شدہ نکاح بھی نہ کرنا کیوں گیا نویں سے وہ نکاح بھی کرو ہوئے گا اگر وہ نکاح ٹوٹ گیا تو پھر وہ رہ گیا تو پتہ کوئی کس طرح رہ گیا اللہ دے شاہ اس سخت جڑے ارشادات میں اس کو اپنے آپ کو چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہماری توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی